السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ادب عرض سلام کے بعد آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس اور صوبوں میں اس وقت کورونا کی وجہ سے جو حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے، مخصوصاً بمبئی، پونا اور مہاراشٹرا کے ہمارے تمام مومنین جو وہاں پر مقیم ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت مشکلات ہیں، اس سلسلے میں ہم وہاں کے مقامی عالم حجت الاسلام مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ سے بات چیت کرتے ہیں فون کے ذریعے سے، اور آپ سے مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے، کیونکہ مولانا مہاراشٹرا کے بہت ہی وہاں کے حالات کے اعتبار سے بھی اور وہاں کے مسائل کے اعتبار سے بھی بخوبی واقف اور آگاہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک یو ٹی وی کے ذریعے سے وہاں کے حالات کی آگاہی آپ تک پہنچائیں مولانا کے توسط سے۔ آئیے ہم مل کر مولانا سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولانا ہمیں وہاں کے حالات کے بارے میں کیا آگاہی عنایت فرماتے ہیں۔ میں فون لگا رہا ہوں مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ کو، جو پونا میں مقیم ہیں۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت الاسلام مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ حفظ اللہ تعالی، ہم حیدرآباد سے یو ٹی وی کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ مضامین اور کچھ عنوانات ایسے ہیں جس سے آپ سے گفتگو کرنے میں ہمیں لطف آئے گا، اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ آپ سے بات چیت آپ سے جو ہوگی وہ سن کر کافی آگاہ ہوں گے۔ سب سے پہلا عنوان آپ سے ہم کورونا کے حوالے سے جو مہاراشٹرا کے حالات ہیں، بالاخص بمبئی، پونا اور اس کے اطراف و اکناف میں وہاں کورونا کی کیا حالت ہے اس وقت؟ ہمیں جیسے خبریں مل رہی ہے کہ وہاں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور نمازیں وغیرہ مساجد وغیرہ پوری طرح مقفل ہیں، بند ہیں، لاک کر دیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ماہ مبارک رمضان میں کیونکہ ہمارے ہاں رونق ہوتی ہے، مساجدیں آباد ہوتی ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں تراویح ہوتی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں زمینی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مولانا، یہ جو کورونا ہے یہ کووڈ-19 ہے ایک طرح سے، اور یہ وہ وبا ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے جو آن پیپر بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مہاراشٹرا میں سب سے زیادہ ہے یہ وبا، مہاراشٹرا میں۔ اور میں چونکہ پونا میں رہتا ہوں، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پونا میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی بامبے میں ہوتی ہے، یعنی ممبئی میں، یعنی یہ دونوں شہر کچھ زیادہ ہی متاثر ہیں، افیکٹڈ ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ لاک ڈاؤن کا نام تو نہیں دیا ہے، لیکن بریک دا چین کا ظاہر نام دیا ہے یہاں کے سی ایم ادھو ٹھاکرے نے، لیکن تقریباً وہی کیفیت ہے۔ البتہ گزشتہ سال جو لاک ڈاؤن تھا جس میں بہت زیادہ سختی تھی، اتنی سختی بہرحال نہیں ہے۔ کوئی اگر واقعاً ضروری کام سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہوگی۔ کبھی کبھی پولیس والے پوچھتے ہیں کہ بھیا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، باہر کیوں آئے ہیں، تو جو وجہ صحیح وجہ ہوتی ہے اس سے اگر مطمئن ہو جاتی ہے پولیس تو کوئی سوال نہیں کرتی ہے، اب جائیے، ورنہ جرمانے کے بھی چانسز ہیں۔ ایک اہم بات جو آپ نے کہی پوچھی وہ یہ کہ مساجد کا کیا حال ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں تقریباً اکثر جگہوں پہ قانون تو پورے مہاراشٹر کے لیے سیم ہے، لیکن قانون پر جو عمل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اس پر عمل ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نماز پنجگانہ ہو یا برادران اہل سنت جو نماز تراویح وغیرہ کرتے تھے وہ نہیں ہے، بند ہے۔ البتہ میں آپ کو بتاؤں کہ علماء حضرات نے اور جو مسلم تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ حقیر فقیر بھی یہاں کے جو پونا کے بزرگ علماء ہیں ان کے ساتھ کلیکٹر سے
ملنے گیا تھا، میمورنڈم دیا تھا کہ کم سے کم کچھ گھنٹے کے لیے استثناءً ایکسیپشنل پرمیشن جو ہے نماز کے لیے دیا جائے۔ بہرحال ماہ رمضان ہے، ماہ عبادت ہے، اور ایسے موقع پر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت مسجد میں جا کر کرے، کیونکہ بہرحال مسجد کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو حالات بہت ہی ناگفتابے ہیں، اور پونا کے بارے میں بتاؤں کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر مریض نہ ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو اعداد و شمار بیان کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مریض لوگ مہاراشٹر میں پائے جا رہے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے کہ جو متاثرین وہاں پر ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، ہماری قوم کی جانب سے، برادران اسلامی کی جانب سے ان کے لیے اور ان کے خانوادے کے لیے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو غذائی اجناس ہے وہ شاید دکانیں بھی بند ہوں، تو کیا کوئی ایسی تنظیمیں ہیں جو اس حالات میں آگے آ کر بلا تفریق مذہب و ملت سبھی کی مدد کرے؟ دیکھیے ایک سچائی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو بہت سی تنظیمیں تھیں جو بلا تفریق کام کر رہی تھیں، اور انہوں نے بہت کام کیا، اور وہ ایک عجیب جذبہ تھا۔ 2020 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک جذبہ تھا، اور ہر طرف سے لوگ جو ہے کھل کے دل کھول کر مدد کر رہے تھے، پیسے والے۔ میں آپ کے اس معتبر چینل کے ذریعے سے فقط مہاراشٹر کے لیے یہ بات نہیں کہنا چاہتا، یو ٹی وی کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات تمام پیسے والوں تک جن کی مالی حالت بہت اچھی ہے ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ جذبہ، وہ جوش جو 2020 میں مدد کرنے کا ہمارے درمیان تھا وہ اس سال نہیں دکھ رہا ہے، اور بہت ہی بری حالت غریبوں کی ہونے جا رہی ہے۔ اور مولانا میں آپ کو بتا دوں بہت ہی بری حالت ہوگی اگر پیسے والوں نے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اپنے کو محدود رکھا اور آگے نہیں بڑھے، مدد نہیں کی انہوں نے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا فاجعہ ہوگا، ایک ایسا المیہ ہوگا کہ جسے بیان کرنے کے لیے کسی کے پاس الفاظ نہیں رہیں گے۔ میری گزارش آپ کے اس چینل کے ذریعے سے تمام ان لوگوں سے ہے کہ جو مدد کر سکتے ہیں براہ کرم وہ خاموش نہ رہیں، گھر میں نہ بیٹھیں۔ گھر میں بیٹھ کے مدد ہو سکتی ہے، اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں گھر میں نہ بیٹھیں، مدد کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ میرے پاس جو ہے مولانا کتنے فون آ رہے ہیں اور لوگ ایک روٹی کے محتاج ہیں۔ میں صرف مہاراشٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہر طرف ایک افراتفری ہے اور لوگ پریشان ہیں، اور ابھی تو یہ لاک ڈاؤن کی ابتدا ہے، آغاز ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایک آدھ مہینے تک کھینچ کے جاتا ہے، گورنمنٹ نے یہاں کی مہاراشٹر کی گورنمنٹ نے غریبوں کے لیے 1500 روپے جو ہے منتھلی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور جو پھیری والے ہیں ان کو 1200 روپے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ ٹھیک ہے وہ اس سے زیادہ وہ دے بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن کیا 1200 روپے یا 1500 روپے میں ایک گھر کا خرچ چل سکتا ہے؟ 1200 اور 1500 روپے ماہانہ ہیں یا روز کے ہیں؟ نہیں ماہانہ ہے یہ، جی ہاں 1200 روپے جو ہیں پھیری والوں کو ماہانہ دیے جائیں گے، اور 1500 روپے جو رکشہ ڈرائیور ہیں یا جو وہ بھی رجسٹرڈ مولانا جو رجسٹرڈ ہیں ان کو دیا جائے گا۔ لیکن ایسے بھی خانوادے، ایسے بھی فیملی ہے کہ میں مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ مہاراشٹر کے لیے ہے کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کے چینل سے میں نہایت ہی ادب و احترام سے دست ادب جوڑ کر نہایت ہی مؤدبانہ انداز سے یہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ فقط مہاراشٹر لیول پر نہیں، پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے لوگ جو ہیں آگے آئیں، مدد کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار آپ کا امتحان لے رہا ہے، تو اس امتحان میں آپ کو پاس ہونا پڑے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مولانا۔ ایک سوال اور اسی سلسلے کا میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ پچھلے سال یعنی 2020 میں ہم نے وہ مہاجرین جو بہار سے، یو پی سے، جھارکھنڈ سے، چھتیس گڑھ سے بمبئی تشریف لائے تھے، مہاراشٹر تشریف لائے تھے، وہ لوگ جو کارمند ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ہم نے ٹی وی پر جو تصویریں ان کے پلائن کی دیکھی تھی
کہ وہ لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی. کیا یہ بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ ہوا اس میں سبھی واپس آ گئے اور دوبارہ وہی صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ لوگ جو گئے تھے جن کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو اپنے گھر تک نہیں پہنچ پائی. راستے میں ہی ان لوگوں نے دم توڑ دیا، بھوک سے یا کسی اور وجہ سے، بیماریوں سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو گھر پہنچ گئے تھے وہ واپس آ گئے تھے. مہاراشٹر میں خاص طور سے بامبے وغیرہ میں، پونا وغیرہ میں وہ واپس آ گئے تھے اس امید کے ساتھ کہ اب یہ جو ہے بیماری وبا ختم ہو جائے گی. لیکن اب جو یہاں پر دہشت پھیلی کہ پھر لاک ڈاؤن لگے گا اور پھر حالات خراب ہوں گے، اس کی یہ ایسی دہشت تھی، اور خاص طور سے چینل والوں نے کچھ زیادہ ہی ڈرا دیا تھا. تو اس وقت بامبے اور پونا کے ریلوے اسٹیشن جو ہیں مہاجرین سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. فرق یہ ہے اس مرتبہ بھی جا رہے ہیں اور ایک سال پہلے بھی گئے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس موقع پر وہ پیدل جا رہے تھے، لیکن اب بہرحال ٹرین کا ذریعہ ہے جس سے وہ لوگ جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے مولانا. جس طرح سے آپ نے وہاں کے حالات سے تمام ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمایا. میں ایک اور موضوع پر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ المستعان آپ کی جانب سے اور آپ کی ایک ٹیم ہے جو وہاں پر پونا میں ایک چینل انہوں نے شروع کیا ہے SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک کے نام سے. آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو جو UTV کے ذریعے سے آپ کے اور ہمارے درمیان جو روابط انشاءاللہ ابتدائی مراحل میں قائم ہو رہے ہیں، ہماری تو دعا یہی ہے کہ پروردگار سارے ہندوستان میں سارے اسلامی نیٹ ورکس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے. تو آپ اپنے اس SNN شیعہ نیوز چینل کے بارے میں ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں. جی ہاں، دیکھیے یہ زمانہ جو ہے اس وقت جس زمانے میں ہم ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ دونوں تقریباً دم توڑ رہے ہیں. اور اب جو ہے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہیں. اور کسی نے ایک پیشن گوئی کی ہے مولانا کہ 5 سال کے بعد الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ 80% ڈیڈ ہو جائے گی اور اس کی جگہ جو لے گی وہ سوشل میڈیا لے گی. لہذا مولانا یہ آپ کا جو چینل ہے UTV، میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ کے ساتھ جو علماء ہیں وہ الحمدللہ کافی محنت کر رہے ہیں اور علوم و معارف اہل بیت کو جو ہے لوگوں تک پیش کر رہے ہیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اگر ہم جو ہے اس ذریعے سے اس کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم شاید بہت پیچھے ہو جائیں. اس لیے ضروری تھا کہ مہاراشٹر لیول پہ بھی علماء جو ہیں وہ ایک چینل کی تاسیس کریں. اور الحمدللہ آپ نے جو فرمایا SNN یہ چینل جو ہے یہ وجود میں آ چکا ہے. ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں نیو بورن بیبی کی طرح سمجھ لیجیے ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کے 1000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں. اور اس میں آپ کا بھی تعاون ہے، آپ کے چینل کا بھی تعاون ہے، اور ہم SNN بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا جیسا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور SNN کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بزرگ علماء اور جن کے پاس زبان ہے، جو بول سکتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں، ان کو جوڑا جائے گا. تقریباً 1000 علماء جو ہیں اس سے جڑیں گے اور انشاءاللہ ان کے پروگرامز اس کے اندر لیے جائیں گے. مثال کے طور پہ ابھی جیسے 15 رمضان آ رہی ہے، اب یہ 15 رمضان جو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے. تو اس موقع پر ہم بزرگ علماء سے وہ پروگرام لے سکتے ہیں. یہ مقصد یہ ہے کہ جیسی مناسبتیں ہوں گی انہی مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ پروگرامز ہوں گے. بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے پروگرامز ہوں گے. اور یہاں تک کہ سوشل جو ایکٹیویٹیز ہے ہمارے شیعوں کے درمیان، انجمن ماتمی انجمنیں ہیں، ہمارے ٹرسٹ ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، ان کے ٹرسٹیز کیا کر رہے ہیں، کتنے فعال ہیں، کتنے
ایکٹیو ہیں، یہ ساری چیزیں. اور میں مولانا آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان کے باہر کچھ ایسے علماء ہیں بہت بڑے اور بہت اچھے خطیب، لیکن وہ ہندوستان میں پہنچے نہیں ہیں. تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم SNN کے ذریعے سے ان کو جو ہے یہاں پر لے کر آئیں گے، ان کی آواز کو، ان کی فکر کو، ان کی جو ویڈیوز ہوں گے وہ SNN کے ذریعے سے انشاءاللہ نشر کریں گے، تاکہ پوری دنیا کے جو بزرگ علماء ہیں ان کے میسج اور ان کے پیغام جو ہے ہم عوام الناس تک، مومنین تک، محبان اہل بیت تک، مسلمانوں تک، یہاں تک کہ غیر مسلمین تک پہنچا سکیں. یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کا گول ہے، یہ اس کا مقصد ہے. مولانا سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے بتصدق محمد اور آل محمد، اللہ آپ کے اس خدمت کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ آپ ملت کی، قوم کی خدمت کر سکیں. لیکن ساتھ ساتھ بعنوان معروضہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے سبسکرائبز ہیں، آپ کا اور ہمارا انشاءاللہ یہ کولابریشن اگر ساتھ ہوگا تو آئندہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ UTV کے سبسکرائب کے جو حضرات دیکھیں گے ان سے بھی گزارش کیجیے گا SNN والوں سے کہ UTV کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور ہم بھی انشاءاللہ UTV کے جتنی بھی سبسکرائب ہوں گے ان کو کہیں گے کہ وہ SNN کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک خدمت ہے اس سے مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے. میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک بات اور اس میں عرض کر دوں کہ آپ کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، آپ ان سے یہ کہیے، میں نمبر آپ کو دے دوں گا، آپ ان سے یہ کہیے کہ وہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے SNN کی، ان سے رابطہ قائم کریں اور ایک ایسا ویڈیو جو ہم آپ کی طرف سے جو ہے SNN پہ ڈالیں اور آپ ہماری طرف سے جو ہے آپ کے UTV پہ ڈالیں، تاکہ اس میں، اور یہی گزارش کی جائے لوگوں سے کہ سبسکرائب کریں. دیکھیے عوام الناس کو، مومنین کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم آپ کے چینل کو، UTV کو یا SNN کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لہذا میری آواز جو لوگ سن رہے ہیں اور اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں اور یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ UTV اور SNN جو ہے دونوں کو سبسکرائب کریں. حوصلہ افزائی ان جوانوں کی ہوگی جو رات دن فی سبیل اللہ جو ہے خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ UTV کے ہوں یا SNN کے ہوں. مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. انشاءاللہ مزید موضوعات پر یقیناً میں آپ کو زحمت دوں گا. دیر رات گئے ہم نے آپ کو زحمت دی، ماہ مبارک رمضان ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آفات سماویہ و ارضیہ سے محفوظ رکھے. بڑی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی خدمتیں تو پوری دنیا میں صرف حیدرآباد اور آندھرا پردیش اور تلنگانہ تک محدود نہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ قوم، نجف، ہر جگہ جو ہے آپ ایکٹیو اور فعال ہیں. اللہ جو ہے آپ جیسے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے. بہت بہت شکریہ قبلہ، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کا. اللہ آپ سادات کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. ہماری تو دعا یہ کہ آپ ہمیں اپنا خادم سمجھیے گا، ہم سادات کے خادم ہیں. بہت محترم ہے ہمارے لیے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور ہماری آپ کی سب کی دعا ہے کہ تعجیل فرج کے لیے کہ مولا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ ہماری ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کا شمار حضرت کے اعوان اور انصار میں فرمائے. تعجل فی فرج مولانا صاحب زمان. بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان. ابھی آپ حجت الاسلام مولانا اسلم رضوی صاحب قبلہ جو پونا میں مقیم ہیں، آپ ان سے وہاں کے حالات اور وہاں کے مسائل کے بارے میں بہت سی باتیں سن پائے اور جان پائے. یہی ہمارا فریضہ ہے، ہم ناظرین کو مختلف صوبوں میں ہونے والے موجودہ حالات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو مولانا کا SNN چینل ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں جو مولانا نے کہی ہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ اس کے مفید اثرات ہمارے سامنے آئیں گے اور اس کے ثمرات تمام ملت اسلامیہ کو پہنچیں گے. یہی ہماری دعا بھی ہے. اور آخر میں ہم دو باتیں عرض کر دیں. پہلی بات، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا دیگر صوبوں میں بھی، جیسے اس وقت گجرات میں، UP میں
اور دیگر اسٹیٹس میں جو حالات بنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین وہاں کے حالات سے بھی آگاہ ہوں، وہاں کے مسائل بھی ان کو پتہ چلے، اور وہاں کے علماء کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ تک ان کی آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ دوسرا معروضہ ہے کہ آپ ہمارے اس UTV کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور آپ کیا چاہتے ہیں اور بھی وہ باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، اور ایسی باتیں جو ملت کے لیے، ہماری قوم کے لیے مفید ہو، اگر آپ UTV سے شیئر کریں گے تو UTV آپ کا ممنون اور مشکور رہے گا۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔